اسی دھڑکتے دل سے اگر ناشکری کر رہا ہے تو اسی دھڑکتے ہوئے دل سے وہ شکر بھی ادا کرے گا۔ زندگی چاہیے گمراہی کے لیے بھی، اور زندگی چاہیے عبادت اور ہدایت۔ سمجھ گئے؟ تو انسان بڑا ناشکر ہے، انسان اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ شیطان بھی اس کا قائل ہے۔ ایک بنگلے کے نیچے شیطان پریشان رو رہا ہے اور یہ شکایت کر رہا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، بہت بے وفا ہے، بڑا وعدہ خلاف ہے۔ مولانا روم نے حکایت بیان کی کہ انہوں نے دیکھا کہ شیطان یہ خود رو رہا، یہ تو دوسروں کو رلاتا ہے۔ اس سے پوچھا کیوں بھائی کیا بات ہے؟ کہا انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کہا ناشکرا ہے کیا مطلب؟ کہا دیکھو یہ جو بنگلہ محل دیکھ رہے ہو نا، یہ سب میں نے سب کروایا۔ چیٹنگ میں نے سکھایا، فراڈ میں نے سکھایا، جھوٹ میں نے سکھایا، لیماری میں نے سکھایا، گھپلا میں نے سکھایا، سارا میں نے سکھایا۔ اور اس نے ہمارے سکھائے ہوئے کرتب سے اتنا بڑا محل بنایا، اور جب سب محل بنا لیا تو کریڈٹ ہم کو دینے کے بجائے لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ بتاؤ کرم میرا ہے یہ نام اللہ کا؟ یہ ساری چیٹنگ فراڈ میں نے سکھایا، اور یہ ھذا من فضل ربی کے تختی لگا رہا ہے۔ سارا گبن ہم نے سکھایا تھا۔ تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ محنت کریں ہم اور فضل بتاوے اللہ۔ یعنی انسانوں کے ناشکرا ہونے کو شیطان بھی قائل ہو گیا ہے، انسان اتنا ناشکرا ہے۔ یہ حال فراڈ بن میں بھی ناشکرا ہے۔ تو ناشکرا انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار مت کرو۔ تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ شکر ادا کرنا ہے، لیکن شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ شکر ادا کرنے کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ کیسے ہم شکر ادا کریں؟ بس ایسے منہ سے بولتے رہے اللہ تیرا شکر ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے شکر ادا کرنے میں ہی بتاتے بتاتے اپنی پوری پروفائل بتا دیتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے محنت کیا، اللہ کا شکر ہے تو پھر میں نے گاڑی لیا، اللہ کا شکر ہے تو میں نے 4 پہیا لیا، اللہ کا شکر ہے پھر میں نے بنگلہ بنوایا، اللہ کا شکر ہے تو پھر میں نے یہ کیا۔ شکر کی آڑ میں اپنی ساری فضیلت بیان کر رہا ہے۔ کیا ایسے شکر ہے؟ کیا اس کو شکر کہتے ہیں؟ شکر ادا کرنے کا بیسک طریقہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی بات کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں شکر ادا کرنے کے لیے ایک بنیادی بات کی ضرورت ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے یہ سوچو پہلے اور یہ یقین رکھو اور اس چیز کے قائل رہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے اللہ رب العالمین۔ ہمارے پاس تو امانت ہے، ہمارے پاس تو اتھارٹی ہے کہ خرچ کرو، انجوائے کرو، لائف جیو، ہمارے پاس اس کی اتھارٹی ہے۔
ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اگر یہ کھیت، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ آل، یہ اولاد، یہ سب اگر ہمارا ہوتا تو ہمارے ساتھ جاتا. اگر ہوتا تو جب ہم جاتے ہیں دنیا سے تو اپنا کھیت لے کے جاتے، اپنا بنگلہ لے کے جاتے، اپنی گاڑی لے کے جاتے، اپنی آل اولاد لے کے جاتے. پتہ چلا کسی کو ہم نہیں لے کے جا رہے، یہ ہمارا اپنا کچھ ہے یہ نہیں ہے. اور جب اپنا نہیں ہے تو اس پر اپنا قبضہ بتانا، اپنے آپ کو مالک بتانا، یہ کھتونی میں تو چلے گا، یہ کاغذات میں بھی تو چلے گا، مگر یہ حقیقت میں دل کی دنیا کی تختی پر نہیں چلے گا. دل کی جو دنیا، ایمان کی جو دنیا، یقین کا جو پنہ ہے، اس پر یہ نہیں ہے کہ یہ میرا ہے، اس پر یہی لکھا رہے گا میرے پاس جو کچھ ہے مولا یہ میرا نہیں سب تیرا ہے. میں امین ہوں، میں محافظ ہوں، گھر ملا ہے مجھ کو کہ رہو آرام سے، مگر توڑ پھوڑ اس میں کچھ بغیر مالک کے نہیں کر سکتے. مالک نہیں ہے. اسی لیے جب ہم دنیا سے جاتے ہیں یا ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی نقصان ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف لوٹنے والا، یعنی مالک کی طرف مال لوٹ رہا. یہ بیٹا مر گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. دیکھنے میں تو وہ میرا بیٹا تھا مگر وہ حقیقت میں مال اللہ کا ہے. خاندان میرا تھا مگر حقیقت میں وہ اللہ کا ہے. اسی لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور قرآن میں یہی ہے کہ یہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہے. ظاہر ہے کہ مال اپنے اصلی مالک کی طرف لوٹ گیا. اسی لیے کیوں؟ کیونکہ یہ میرا نہیں ہے. تو کبھی بھی دنیا کی کسی نعمت پر یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا ہے. کیا سمجھو؟ یہ اللہ. اب جب یہ سمجھو گے کہ یہ خدا کا، تمہارے پاس پاور ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، آل اولاد ہے، یہ سمجھو یہ سب اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے. جب ہر چیز اللہ کی سمجھو گے تو تمہارے اندر غرور نہیں پیدا ہوگا. تمہارے اندر میرے پاس 50 بیگھہ ہے مگر اللہ کا، یہ اللہ کا. حقیقت میں سمجھنا کہ یہ اللہ کا. میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنے بیٹے ہیں، جوان ہیں، یہ ہے وہ ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، اللہ کا ہے. تو کبھی غرور نہیں پیدا ہوگا، گھمنڈ نہیں آئے گا. اور جب غرور اور گھمنڈ سے بچ جاؤ گے تو دنیا میں آخرت میں وہی بچے گا جو گھمنڈ سے بچے گا، جو غرور سے بچے گا، جو تکبر سے بچے گا. یہ فائدہ ہوگا. مگر لوگ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ آیا اچھلنے لگتے ہیں، ایک دو بات پردیس سے آئے مچلنے لگتے ہیں. پولیس تھانہ 50,000 تھانے میں ان کو با مقدمہ بازی. پتہ چل گیا نا کہ امیر ہو گئے، لڑائی میں جھگڑے میں چالو ہو گئے. پردیس آئے 2-4 مقدمہ نہ چلے تو بیکار، پردیس کما کے آئے. یہ سب امیری کی نشانی بنا لیا ہم لوگوں نے. شکر گزاری زندگی کا حصہ بناؤ اور سب کچھ اللہ کا. اور جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کو اصل مالک سمجھیں گے تو جب مالک اصل معلوم ہے کہ کون ہے تو اب کوئی چیز خرچ کرو گے تو مالک کی مرضی سے کرو گے. اب مالک کی مرضی سے کرو گے.
پیسہ اللہ نے دیا، پیسہ اللہ کا ہے، اب مالک کی مرضی سے کرو، مالک کی مرضی سے کرو گے، جلسے میں خرچہ کرو گے، سبحان اللہ، آل اولاد کے لیے خرچہ کرو گے، سبحان اللہ، علماء کی خدمت کرو گے، مدرسے کی خدمت کرو گے، خانقاہوں کی خدمت کرو گے، پڑوسیوں کی خدمت کرو گے، اپنے کمزور رشتہ داروں کی خدمت کرو گے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ سب مالک کی مرضی ہے۔ لیکن یہی دولت جو تم نے کمایا ہے مگر مالک اللہ ہے، اس دولت کو اگر آپ ناچ میں خرچہ کریں، گانے میں خرچہ کریں، ڈی جے میں خرچہ کریں، زناکاری کے اڈے میں خرچہ کریں، شراب نوشی میں خرچہ کریں، بیئر بار میں خرچہ کریں، جوا کے اڈوں میں خرچہ کریں، تاش کی گڈیوں میں خرچہ کریں، گیمبلنگ میں خرچہ کریں، آن لائن جوا میں خرچہ کریں، اگر یہ سارے پیسے دولت آپ برائی کے راستے میں خرچہ کر رہے ہیں تو اگر جائز کر رہے ہیں تو وہ مالک کی مرضی سے جو پیسہ خرچہ ہو وہ شکر کہلاتا ہے۔ آپ اس پیسے سے شکر کا ماحول بنا رہے ہیں، اور اگر گناہوں میں خرچ کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ نعمت کا انکار کر رہے ہیں، چونکہ وہ نعمت تھا تمہارے لیے، وہ سرمایہ نعمت تھا، چاہتے تو اس پیسے سے، اس دولت سے، اس طاقت سے، اس ورچسو سے، اس پاور سے چاہتے تو اپنی عاقبت بنا لیتے، آخرت بنا لیتے، تبھی تو وہ نعمت ہوتا۔ نعمت تو وہی ہے جس سے عاقبت بن جائے، آخرت بن جائے۔ پیسے سے ابو بکر نے جنت بنا لی، عثمان غنی نے آخرت بنا لی، مگر جس پیسے سے آپ اپنی جنت بنا رہے ہیں اگر اسی پیسے کو راہ خدا کے علاوہ شیطان کے راستے پر، خطوات الشیطان پر آپ نے خرچہ کیا تو آپ نے اپنے پیسے سے اپنے جہنم بنا لی۔ جو پیسہ تمہارے جہنم بنانے کے کام آئے وہ ناشکری ہے، اور جو جنت بنانے کے کام آئے وہ پیسہ شکر کا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ نصیحت سن لیجیے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کی ذہنی تربیت ہو جائے، کچھ نصیحت ہو جائے، کچھ اصلاح ہو جائے۔ تو یہ ہے شکر کا طریقہ کہ پہلے آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سمجھو کہ مجھ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، یہ اللہ ہی کا ہے۔ تو جب اللہ کا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا ہے۔ تو شکر کا طریقہ یہ ہے۔ اب شکر کرنا چاہیں، یہ تو ہم نے مان لیا کہ سب اللہ کا ہے، تو کیسے ادا کریں؟ اب کیا کریں کہ شکر ادا ہو؟ اٹھیں، بیٹھیں، کودیں، کیا کریں تو جسے لگے کہ شکر ادا ہے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا بار بار بیان کرو، خوب چرچا کرو، اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، رب کی نعمت کا بار بار بیان کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا بھی مطلب وہی ہوا جو میں بتا رہا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ سب رب کی نعمت کی طرف اس کو کریڈٹ دو، رب کی نعمت سے اسے جوڑو۔ جو بھی تمہیں دنیا میں میسر ہے اس کو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ ہی کے بارے میں بیان کرو، یہ اللہ کی نعمت، آنکھوں کی روشنی اللہ کی نعمت، بدن کی طاقت اللہ کی نعمت، دھڑکتا ہوا دل اللہ کی نعمت، چلتا ہوا دماغ اللہ کی نعمت، ہاتھ پیر کی حرکات و سکنات یہ سب اللہ کی نعمت، ساری چیزیں اللہ کی نعمت، سب اسی کی نعمت ہے۔ یہ نہ ہم نے بنایا ہے نہ کسی کمپنی نے بنایا ہے نا، اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت۔ آپ اس موبائل کو بہت اچھا سمجھتے ہو، کہتے ہیں کہ اتنے میگا پکسل،
اس کا کیمرہ اتنی دور تک دکھائی دیتا ہے. یہ آئی فون اس کے 6 میگا پکسل کیمرہ ہے. سر بہت زیادہ کرتی ہے سر. اب آپ آئی فون چھوڑ کے اپنی آئی پہ غور کرو. اپنی آنکھ میں غور کرو. یہاں سے لے کے کہاں تک دیکھتی ہے بتاؤ. یہ کتنے میگا پکسل کا ہے. آپ آنکھ کے اندر نکالو کچھ کیا نکلے گا. چربی. چربی کا ایک ٹکڑا کلومیٹر در کلومیٹر دیکھتا ہے. آسمان کی وسعتوں تک دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چربی میں اتنا پاور دے دیا. اور آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کو کسی سے مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. حضور بتائیے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. کسی پیر صاحب سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک طریقہ ہے فوراً جان جاؤ گے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک بار آنکھ بند کر کے دیکھو. ایک بار آنکھ بند کر کے دیکھو پھر کھول کے دیکھو اور پھر سوچو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اب تم سے کوئی کہہ دے کہ مجھے اپنی آنکھیں دے دو اور میری یہ ساری پراپرٹی لے لو. یہ پورا چاہا کے بروا کا جتنا کھیت ہے سب تم لے لو اور اپنی آنکھیں دے دو. دو گے؟ آپ کہیں گے بھیا جس سے کھیت دکھائی